ان الحمد للہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاعری سے متعلقہ اصطلاحات اور تشریح شعر کے سلسلے کا دوسرا لیکچر پیش خدمت ہے. اس میں ہم چند مزید اصطلاحات پر بات کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی درسی کتاب کی پہلی نظم کی تشریح شروع کریں گے. جیسا کہ پچھلے لیکچر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کلام موزوں جو مقررہ وزن اور بحر میں لکھا جائے اور جذبات و احساسات سے بھرپور ہو، شعر کہلاتا ہے. غالب کا ایک شعر ہے: دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. مصرع لغوی معنی دروازے کا کواڑ یا پٹ ہے. جس طرح ایک دروازے کے دو حصے ہوتے ہیں اور دونوں کو بند کرتے ہیں تو دروازہ بند ہو جاتا ہے، تو دروازے کا ایک حصہ ایک کواڑ یا پٹ کہلاتا ہے اور یہی مصرع کا لغوی معنی ہے. تاہم اصطلاح میں شعر کی ایک سطر کو مصرع کہتے ہیں اور دو مصرے مل کر ایک شعر بنتا ہے. درج والا شعر کے اندر دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے ایک مصرع ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے یہ دوسرا مصرع ہے اور یہ دونوں مصرے مل کر ایک شعر بن جاتا ہے. شعر کی تعریف کے اندر آپ نے وزن اور بحر لکھا ہوا دیکھا، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. وزن کے معنی اندازہ اور پیمانے کے ہیں. اس سے مراد دو کلموں کی حرکات و سکنات کا برابر ہونا ہے. شعر کو علم عروض کی بحروں میں سے کسی بحر کی میزان پر تولنا وزن کرنا کہلاتا ہے. علم عروض بنیادی طور پر شاعری کو سیکھنے کا، شاعری کے حوالے سے تکنیکی آگاہی کا علم ہے اور شعر کا وزن اگر بحر کے برابر ہوگا تو وہ موزوں ہوگا مگر نہ غیر موزوں. یہ بحر کیا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بحر بنیادی طور پر چند ایسے کلمات موزوں کا نام ہے جن پر اشعار کا وزن کیا جاتا ہے. بحروں کے نام اور اوزان مقرر ہیں، یہ پہلے سے طے شدہ ہے. شاعری کے قدیم اساتذہ نے ان بحروں کے نام اور اوزان مقرر کیے ہیں اور شعراء ان میں سے کسی ایک بحر میں اپنی شاعری کسی کوئی غزل وغیرہ لکھتے ہیں. چند مزید اصطلاحات دیکھیے. قافیہ لغوی معنی پیچھے چلنے والا. شاعری کی اصطلاح میں اس سے مراد وہ ہم آواز یا ہم وزن لفظ یا الفاظ ہیں جو شعر میں ردیف سے پہلے آتے ہیں. درج ذیل شعر کو دیکھیے. ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اس شعر کے اندر روتا اور ہوتا جو ہے وہ قوافی ہیں. اسی طرح اگلا شعر دیکھیے. ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے. اس شعر میں حباب اور سراب قوافی ہے. ردیف لغوی معنی سوار کے پیچھے بیٹھنے والا. شاعری کی اصطلاح میں وہ کلمہ یا کلمات جو شعر یا مصرے کے آخر میں قافیے کے بعد ہو بہو دہرائے جاتے ہیں. مثلا درج والا شعر کے اندر ہے کیا، پہلے شعر میں ہے کیا ردیف ہے اور دوسرے شعر کے اندر کی سی ہے ردیف ہے. اب اگر آپ ردیف کو دیکھیں تو یہ شعر میں قافیے کے بعد استعمال ہونے والے ہو بہو الفاظ ہیں جو غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور بقیہ اشعار کے صرف دوسرے مصرے کے اندر ہو بہو دہرائے جاتے ہیں. غزل کا جو پہلا شعر ہے اسے مطلع کہتے ہیں اور مطلع کی بنیادی خوبی یہی ہوتی ہے کہ اس کے دونوں مصروں کے اندر قافیہ اور ردیف موجود ہوتے ہیں، جبکہ باقی اشعار کے صرف دوسرے مصرے کے اندر قافیہ اور ردیف پایا جاتا ہے.
مطلع غزل کا سب سے پہلا شعر، دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں. یعنی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہونے کا مطلب کیا ہے کہ دونوں کے اندر قافیہ بھی پایا جاتا ہے اور ردیف بھی موجود ہوتی ہے. اگر دوسرا مطلع آ جائے غزل کے اندر تو اس کو مطلع ثانی کہتے ہیں. یعنی ایسا دوسرا شعر جس کے اندر دونوں مصرے پھر ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں تو اس کے اندر مطلع والی خوبی ہوگی، اس مطلع کو مطلع ثانی کہتے ہیں. مطلع ایک ملاحظہ کیجئے، میر کی غزل کا مطلع ہے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے. یہاں پر دیکھیے کہ حباب اور سراب جو ہے وہ قافیے ہیں اور کیسی ہے، جو کیسی ہے ردیف ہے، اور قافیہ اور ردیف اس شعر کے دونوں مصروں کے اندر نظر آ رہا ہے. اگر اسی غزل کا اگلا شعر ہم پڑھیں تو ذرا دیکھیے کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے شعر کے پہلے مصرے میں قافیہ ردیف موجود نہیں ہے، جبکہ دوسرے مصرے میں پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، گلاب قافیہ ہے اور کیسی ہے ردیف ہے. مقطع غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے. لغوی معنی قطع ہونے کی جگہ جہاں پر غزل ختم ہوتی ہے، جبکہ مطلع کا لغوی معنی طلوع ہونے کی جگہ ہے جہاں سے غزل کا آغاز ہوتا ہے. اگر غزل کے آخری شعر کے اندر شاعر کا تخلص موجود نہ ہو تو اس کو ہم غزل کا آخری شعر کہیں گے، مقطع نہیں کہیں گے. میر کی غزل کا مقطع ملاحظہ کیجئے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. یہاں پر میر نے اپنا تخلص استعمال کیا، چنانچہ یہ مقطع ہے. کچھ مزید ضروری اصطلاحات ہیں. تشبیہ، کسی چیز کو کسی مشترکہ خوبی یا برائی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند یا اس جیسا قرار دے دینا تشبیہ کہلاتا ہے. مانند یا اس جیسا، مثلا زید حاتم کی طرح سخی ہے، علی شیر جیسا بہادر ہے. اب حاتم کی سخاوت اور شیر کی جو بہادری ہے، دلیری ہے، وہ مسلمہ ہے. اب حاتم کی مثال کے ذریعے حاتم کے ساتھ موازنہ کر کے زید کی سخاوت بتائی جا رہی ہے اور شیر کے ساتھ موازنہ کر کے علی کی بہادری بتائی جا رہی ہے. اگر اس طرح کے موازنے میں جس میں طرح اور جیسا جیسے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، تو اس موازنے کو تشبیہ کہتے ہیں. ایک شعر سے مثال دیکھیے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. اس شعر میں شاعر نے محبوب کی آنکھوں کو شراب کی مستی سے تشبیہ دی ہے. ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے. ٹھیک ہے، اس شعر کے اندر جو ہے دو تشبیہات استعمال ہوئے ہیں. پہلے مصرے کے اندر انسانی زندگی کو جو ہے ایک حباب سے ایک بلبلے سے تشبیہ دی گئی ہے، جبکہ دوسرے مصرے کے اندر دنیا کی دکھاوے اور نمود و نمائش کو ایک سراب قرار دیا گیا ہے، سراب کی مانند قرار دیا گیا ہے. استعارہ بنیادی طور پر تشبیہ کی مکمل شکل ہے. کسی ایک چیز کو لغوی معنی، اس کا مطلب جو ہے لغوی معنی جو ہے وہ مستعار لینا، ادھار لینا ہوتا ہے. کسی ایک چیز کو کسی مشترکہ خوبی، برائی یا نقص کی وجہ سے ہو بہو دوسری چیز قرار دینا، مانند نہیں بلکہ ہو بہو وہ چیز قرار دے دینا استعارہ کہلاتا ہے. جیسے بہادر کو شیر، بزدل کو گیدڑ، شریر لڑکے کو شیطان کہہ دینا استعارہ کی مثالیں ہیں. شعری مثال دیکھیے، میر کا شعر ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے
باغ تو سارا جانے ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کے لیے گل کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ تلمیح: نظم و نثر میں ایک لفظ یا چند مختصر الفاظ کے ذریعے سے کسی مشہور آیت، روایت، واقعے یا تاریخی سانحے کی طرف اشارہ کرنا تلمیح کہلاتا ہے۔ تلمیح کا یہ شعر دیکھیے، اقبال کا شعر ہے: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اس شعر کے اندر آتش نمرود کی تلمیح استعمال کی گئی ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ حق سے عاجز آ کر نمرود نے ایک بہت بڑا الاؤ جلایا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اس یادگار واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح اقبال کا یہ شعر کہ کشتی مسکین و جان پاک و دیوار یتیم، کشتی مسکین و جان پاک و دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش۔ اس شعر کے اندر استعمال ہونے والی تلمیحات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سے کی ملاقات کے قصے کو بیان کرتی ہیں جو سورہ کہف میں بیان ہوا ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ یہ 2 اضافی لیکچر آپ کو شاعری کے حوالے سے بنیادی سوالات اور مسائل کو حل کرنے میں انتہائی مددگار ہوں گے، اور اگر آپ ان میں موجود مواد کی بہتر طریقے سے تیاری کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اشعار کی تشریح میں بڑی سہولت اور آسانی پائیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔